دو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ دیا تو وہ صحابی پوچھنے لگے بازو والوں سے کہ فلاں جو قرآن کی آیتیں تھیں وہ کب نازل ہوئی تھی، وہ مکی آیتیں ہیں یا مدنی آیتیں ہیں، یہ کب دن میں آئی تھی یا رات میں نازل ہوئی تھی. اس طرح سے کچھ ڈسکس کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر کیا کیا، جب نماز ہو گئی تو فرمایا تمہیں جمعہ کا ثواب نہیں ملا. کیا کہہ دیا انہوں نے؟ پوچھا کیا تھا ان سے، آیتیں کب نازل ہوئی، یہ کیا ہے وہ کیا ہے پوچھا تو انہوں نے وہ تو بتایا ہی نہیں یہ آیتیں کب نازل ہوئی تھی، بلکہ کیا بتا دیا، تمہیں جمعہ کا ثواب نہیں ملا. اب انہیں بہت ناراضگی ہو گئی ہے صحابی کو کہ میرے لیے ایسا کہہ دیا کہ جمعہ پڑھا ہوں، میں آیا ہوں گھر سے، اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ جمعہ کا ثواب نہیں ملا. تو انہوں نے جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ فلاں صحابی نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا اور انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ مجھے جمعہ کا ثواب نہیں ملا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں بلا کر پوچھا کہ تم نے ایسے کیسے کہہ دیا، انہیں جمعہ کا ثواب نہیں ملا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب خطبہ ہو رہا تھا تو یہ گفتگو کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خطبے کے دوران جو گفتگو کرتا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا ہے. یعنی عربی کا جو خطبہ ہے وہ خطبہ سننا واجب ہے، عربی میں جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ سننا واجب ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، خطبہ جب چل رہا ہوتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کوئی 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیوں اس طرح سے نفل نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تحیۃ المسجد پڑھتا ہے، کوئی تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہے، کوئی آ کر 4 رکعت سنت پڑھ لیتا ہے. کیوں سنت پڑھتا ہے؟ کیونکہ وہ دیر سے آیا تھا، وہ چونکہ 5 منٹ کا ایسا ٹائم بھی دیا جاتا ہے. بعض مساجد میں اردو تقریر ختم ہونے کے بعد اعلان کیا جاتا ہے سنت پڑھ لیں، تو وہ سنتیں پڑھتے وقت نہیں رہتا. وہ کیوں نہیں رہتا سنتیں پڑھتے وقت میں؟ وہ وضو خانے پر ٹھہرا رہتا ہے. وضو خانے پر کیوں ٹھہرا رہتا ہے؟ کہ بہت سارے لوگ وضو خانے پر ٹھہرے رہتے ہیں، لوگ زیادہ ہیں تو وضو خانے پر ٹھہرا رہتا ہے. لوگ اتنے زیادہ کیوں ہیں وضو خانے پر؟ لا علمی کی وجہ سے ٹھہرے ہوئے وہاں پر. ان لوگوں کے اندر وضو کے لیے ٹھہرے اس میں تقریباً لوگوں کو وضو ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وضو ہے. وہ نہاتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پہ سے پانی بہاتے ہیں، اچھی طریقے سے کلی کرتے ہیں، ناک پہ پانی چڑھاتے ہیں، آنکھیں دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، سر کا مسا نہیں، سر کے اوپر صابن لگا کر ہاتھ بھی پھیر لیتے ہیں. اتنا پورے ہاتھ پاؤں پہ سے پانی بہہ جاتا. وضو کیا، غسل کیا، ساری چیزیں صاف ستھرا ہو گیا ہے. جب بندہ غسل کرتا ہے تو وضو تو ہو ہی جاتا ہے نا. ساتھ میں غسل کر رہا ہے، چہرہ دھلتا ہے نا غسل میں، وضو میں بھی چہرہ دھلتا ہے. غسل میں اگر ہاتھ دھونا تو کہ وضو میں بھی تو ہاتھ ہی دھونا ہے، وہ ہاتھ بھی دھل گئے. سر کا مسا کیا، سر پہ سے پانی بہہ گیا، دونوں پیر دھل گئے، تو وضو ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا وضو ہو گیا. اس کے باوجود بھی آ کر وضو خانے پر ٹھہرا ہوا ہے بندہ، پتہ نہیں کیوں ٹھہرا ہوا ہے. ایسا لائن ہے، 4 آدمی ٹھہرے ہوئے، وہ بھی وہاں پر ٹھہرا ہوا ہے، اور یہاں پر مولانا جو ہے ممبر پر ٹھہر گئے، خطیب صاحب، اور انہیں وضو خانے پر ٹھہرا رہا. ارے بابا ایسا نہیں ٹھہرتے وضو خانے پر. آپ گھر سے نہا کر آئے، آپ سیدھا مسجد میں آ جائیے. آپ گھر سے نہائے ہیں نا، جب نہائے ہیں تو اس کے ساتھ وضو ہو گیا ہے، اب کیوں آپ وضو خانے پر ٹھہرے؟ وضو خانے پر کس کا حق ہے؟ وہ لوگ جو نوکری کرتے ہیں، کارخانوں سے آتے ہیں، فیکٹریوں سے آتے ہیں، دکانوں سے آتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آ کر وضو کریں. آپ کا تو گھر ہے، آپ تو گھر سے نہا کر سیدھا مسجد میں آئے ہیں، آپ باوضو ہیں، اور ایسے ٹائم پر جبکہ مسلمانوں کی قطار ٹھہری ہوئی ہے، لائن لگی ہوئی ہے وہاں پر، اور باوضو ہو کر آپ بھی لائن میں اضافہ کر کے ٹھہر گئے. یہ ٹائم تو آپ کا مسجد میں آ جانے کا تھا، خطبہ سننے کا تھا. تو خطبے کا جب وقت ہوتا ہے تو خطبہ سنیں، وہ واجب ہے. وہ چھوڑ کر وضو رہنے کے بعد بھی وضو کرنا، بعض لوگوں کو کیا ہوتا ہے پتہ نہیں وضو ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک عجیب غریب کیفیت میں رہتے ہیں. کیا ہوا تو نہیں معلوم، وضو ہے کہ نہیں ہے. کہ جب ہے تو ہے ہی ہے. یہ ہے کہ نہیں کی کا جو چکر ہے نا، یہ شیطان ہے، والہان نامی شیطان، وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے. تو شیطان کی کاٹ کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے